اے جناب ساڈے قاری صاحب دی مہربانیاں نال تے اللہ تعالیٰ دی مہربانیاں نال اس جیو موٹا غربی پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے رہ فرمایا، لیکن اج کل جڑا عیداں دا ملن دا نشہ آ رہا ہے وہ جناب دی مہربانیاں نال سرکار عید مبارک ہے، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ ایسا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ والله ماشاءاللہ عید مبارک جیو موٹا غربی نو ماشاءاللہ عید مبارک۔ عید مبارک جی، ماشاءاللہ جی، عید مبارک سارے نام پورے جیو موٹا غربی نو عید مبارک۔ اے جناب سپیشل عید مبارک ہے تے سائیں جاب کی ریزائن کر کے آئے اس موٹا غربی جیت کرنے واسطے ماشاءاللہ نشہ آ گیا، عید ملنا نشہ آ گیا۔ جزاک اللہ جی، سارے نو عید مبارک۔ ملو ملو ماشاءاللہ جی، عید مبارک جی، ساڈی طرف جیو موٹا غربی سارے نو عید مبارک تے سارے جان نو عید مبارک، جتھے مسلمان بسن لگے، لیکن بالخصوص جیو موٹا غربی نو فضل فرمایا، ہم پہ احسان فرمایا، ہم فقیروں پہ، ہم اپنے غلاموں اور بندوں پہ یہ انعام کیا کہ ہمیں رمضان المبارک کی عظیم الشان عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ سب کہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ان تمام بھائیوں کے بہنوں کے روزے قبول فرمائے جنہوں نے اللہ تعالی کا حکم سمجھ کے رمضان کے روزے رکھے۔ ان تمام بھائیوں اور بہنوں کی قیام اللیل، تراویح اور تہجد کی عبادت کو قبول فرمائے جنہوں نے اللہ تعالی کا حکم سننے کے بعد اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے، اپنے آرام کو قربان کرتے ہوئے، اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور عقیدت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس میں، کہ جسے ہمارے پیارے نبی سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صبر کا مہینہ قرار دیا وہیں غم خواری کرنے کا مہینہ قرار دیا۔ ہمارے دنیا کے جمیع مسلمانان عالم نے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کی صورت میں اس رب کریم کے حکم کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خصوصی اجر جزیل عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس مبارک ماہ صیام کے اندر نہ صرف یہ کہ اپنا روزہ رکھا بلکہ روزہ رکھنے والوں کے لیے بھی افطار کا اہتمام کیا، ان کے لیے آسانی کا اہتمام کیا، ان کے لیے محبت و مودت کا التزام کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے خوشی کے دو بڑے تہوار آتے ہیں، ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں خوشی کے دن، یہ دونوں تہوار عظیم الشان عبادت کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ عید الفطر رمضان کے عظیم فرض روزوں کی ادائیگی کے بعد ہماری زندگی میں آتی ہے، اور عید الاضحیٰ حج جیسی عظیم عبادت کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے
ہمیں یہ خوشی کا دن عطا کیا ہے، ہم اسے خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، ہم اسے خوشی کے ساتھ گزاریں، ہم اس دن کو حقیقی معنوں میں خوشیوں کے ساتھ گزارنے والے بنے، اور حقیقی معنوں میں خوشی تب آئے گی جب ہم اپنے ارد گرد تمام اپنے ساتھ جڑے ہوئے متعلقہ لوگوں کو خوش کریں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت و مودت کا معاملہ کریں گے، ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ، ہم اپنے اہل علاقہ کے ساتھ، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ شفقت کا، نرمی کا، عاجزی کا، محبت کا معاملہ کریں گے، تو حقیقی معنوں میں ہمیں اس سے خوشی حاصل ہوگی۔ خوشی کا دن اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عظیم الشان عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ہم اس عظیم الشان عبادت کی ادائیگی کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور آج عید الفطر کے اجتماع میں جمع ہو کر شکریہ ادا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا، اور ان کا ہاتھ پکڑنے کے بعد ان سے فرمایا کہ اے معاذ ابن جبل، اللہ کی قسم انی لأحبہ، میں محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے محبت کرتا ہوں۔ قربان جاؤں میں ان اصحاب رسول کی عظمت پر، کیا ان کی قسمت تھی کہ جنہیں کالی کملی والے اللہ کی قسم دے کر یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اسی طرح نبی علیہ السلام کا محب اور محبوب بنائے، بولو آمین۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ انہیں فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اصل بات اگلی بتانی تھی۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کا فائدہ چاہتا ہے، ہمیشہ اس کا بھلا چاہتا ہے، کبھی بھی اس کا نقصان نہیں چاہتا۔ حضور علیہ السلام کہ جن کی نگاہ نبوت ہمیشہ کے لیے آخرت کے بھلے، فائدے اور انعام پہ رہا کرتی تھی، آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو تو پڑھے گا ہر فرض نماز کے بعد، اللہ تعالی کبھی تیرے اوپر تنگ دستی نہیں آنے دیں گے اور آخرت کے اندر تو کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ آپ بھی اس ارادے سے سنیں کہ ہم بھی وہ کلمات ہر نماز کے بعد دہرائیں کہ جن کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ سے محبت کی بات کی کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العزت ہم سے بھی اسی طرح محبت کرنے والے بنے۔ آپ نے فرمایا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے معاذ یہ کلمات پڑھ لیا کرو، اے باری تعالی ہمیں اپنی یاد، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اور اپنی عبادت کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ علیہ السلام نے یہ کلمات جو سکھائے، ان کے اندر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے روزوں کی ادائیگی کی، عبادات کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اپنی جسمانی اور مالی عبادات میں آگے بڑھنے کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری اس دی ہوئی توفیق پر میرا شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے شکر کے اندر، تمہاری عبادات کے اندر، تمہارے انعام کے اندر، تمہارے اوپر نعمتوں کی بہتات کے اندر اور اضافہ فرما دوں گا۔
اور دوسرے مقام پہ کیا خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اے میرے بندو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ کسی بندے کو میں آگ میں ڈالوں، اسے جہنم کی بیڑیاں ڈال کے گھسیٹوں، اسے جہنم کی کھولتی ہوئی آگ کی وادیوں میں ڈالوں۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تمہارے اندر دو کوالٹیاں آ جائیں، دو صفات آ جائیں، نمبر ایک تم اللہ پر ایمان لانے والے بنو، اور نمبر دو فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے؟ لہٰذا میرے بھائی آج کا دن شکر کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، روزوں کی گنتی پوری ہوئی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، آج اللہ کی عیدگاہ میں مسجد میں آؤ، اس کی تکبیرات بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ولتکبروا اللہ، اس کی تکبیر بلند کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ تو اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اے باری تعالی آپ نے ہمیں جو عبادت کی ادائیگی کی توفیق دی، ہم اس خاص عنایت کے دیے جانے پر تیرے حضور کبھی بھی نافرمانی کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، بلکہ تیری عاجزی اور تیری طرف مسکنت کے ساتھ، تیری طرف فرما برداری کے ساتھ ہم عید کے ادا کرنے کے بعد بھی رجوع رکھیں گے۔ یہ حقیقی معنوں کے اندر شکر ہے کہ آج کے بعد جیسے ہم نے رمضان کا تربیتی سیشن گزارا، اس تربیتی سیشن کے گزارنے کے بعد ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے رمضان میں نمازوں کی پابندی تھی، ہم عید کے بعد ان نمازوں کو خیر آباد کہنے کی بجائے اسی طرح صف اول کے نمازی بنے، اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کا رخ کریں۔ جس طرح رمضان میں اللہ نے ہمارے دلوں کو نرم کیا تھا، دوسروں کے ساتھ الجھنے کی بجائے ہم محبت کا معاملہ کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ بغض اور عداوت کی بجائے ہم شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ اے مسلمان، شکر الہی یہ ہے کہ باقی 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ یہی ادب والا، احترام والا اور شفقت اور محبت والا معاملہ ہونا چاہیے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رمضان میں آپ کو اپنی سب سے محبوب چیز جسے مال کہا جاتا ہے اسے راہ خدا میں لٹانے کی توفیق عطا فرمائی، عید گزرنے کے بعد بھی اللہ کے راستے میں غریبوں اور مسکینوں پر تمہارا طرز عمل وہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج کے دن عیدگاہ سے اس طرح اٹھ کے جاؤ کہ تمہارے قلوب و اذہان جس طرح رب تعالی نے رمضان المبارک کے فضل اور احسان سے صاف کیے ہیں، اسی طرح دوسرے مسلمان کے بارے میں صاف ستھرے ہونے چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی رمضان کے روزے اسی کے قبول کریں گے جس کا دل دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں صاف ہوگا، جو دوسرے مسلمان کے بارے میں وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہم دوسروں کے ساتھ اگر بغض ہے ختم کریں، حسد ہے ختم کریں، دوسروں کے لیے ہمارے دل کے اندر کینہ تھا اسے ختم کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کریں کہ اے باری تعالیٰ میں تیرے شکریہ کے طور پر اپنی تمام جتنی بھی تیری مخلوق ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے اپنے دل سے بغض، عداوت، نفرت
اور دشمنی کو ختم کر کے یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوں۔ اور دوسری بات، یہ عید کا دن دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنے کا دن ہے۔ یہاں سے اٹھ کے جائے تو جو آپ کے محلے کے غریب غربا ہیں، فقیر مساکین ہیں، ان کے دست بازو بنے، ان کے سر پر دست شفقت رکھے، خود میٹھا کھائے ان کو بھی دیں، خود اچھا پہنے ان کو بھی پہنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں شکر ہے۔ اور جب ہم اس شکر کا ارادہ کرتے ہوئے یہاں سے نکلیں گے، رب کبریا آسمان کی نورانی مخلوق فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم اور میری جلالت شان کی قسم، یہ عیدگاہ سے اس طرح واپس لوٹ کر جائیں گے، اس طرح ان کے گناہوں کو معاف کر چکا ہوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو تمام بھائی اس ارادے کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں کے اندر ہم شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام اہل ایمان مسلمان بھائیوں کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عید الفطر کی عبادت قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح باقی مہینے بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر 2 رکعت نماز واجب کو کہا جاتا ہے، جس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی 3 زائد تکبیریں قرات سے پہلے ہیں، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے ہر مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پھر اسی طرح پہلی رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیرات ہیں، ان میں بھی اسی طرح ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور باقی نماز اسی طرح جیسے آپ پڑھتے ہیں پوری ہوگی۔ تو تمام بھائی صف درست فرما لیں اور نیت کر لیں تاکہ عید کی نماز
تو دینا ہے ویڈیو بڑھائی سارے بھائی صحیح سب تو زیادہ عید مبارک ہے. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک یار. میرا نا سر کم کر یار تو جا وہ بڑا گلا کرنا ہے نا بھائی بندے نہیں کو پڑھانے کوئی بندے پتا لگتا کیا حال ہے. میں دانی آکڑ گیا نا کیمرہ سامنے لگا میں السلام علیکم. میں چپ تھا لے لیا سی عید مبارک آپ کو جی. عید مبارک.